یہ درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت ہی رحمتیں ہوں، تمام صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، تمام اولیاء کرام، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات اور ہمارے ماں باپ پر جن کے طفیل، جن کے صدقے ہم مسلمان ہیں، اور جسے اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کریم گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ وسنا قرآن پاک کے مطابق یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ یہ جو رسول ہیں یہ تمہیں قرآن کی تعلیم دیں گے، کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت سکھائیں، دانائی سکھائیں، اور تمہارا تزکیہ نفس کریں گے، یزکیہم تمہیں پاک صاف کر دیں گے۔ اور یہ جو دو تین چیزیں، یعنی کہ تمہیں قرآن کی تعلیم دیں گے، تمہیں حکمت اور دانائی سکھائیں گے، اور تمہارا تزکیہ نفس کر دیں گے۔ اگر یہ آیت آپ پڑھ بھی لیں گے تزکیہ نفس آپ کا نہیں ہوگا۔ تزکیہ نفس کے لیے تربیت کروانی پڑتی ہے، تربیت کروانے کے لیے پھینٹا کھانا پڑتا ہے، اور جب تک تربیت نہ ہو بندہ کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا تو دے دو، ناتا پڑھوا لو ساڈے کو تو اسی بخشے جاواں گے، سانو نیک صحبت کا بڑا فائدہ ہے جی، بڑا ہی فائدہ نیک صحبت کا، وہ تو ہے پر تو نہیں بدلتا۔ تو کہندا بس اینجی کنجری نے کتے نے پانی پلایا بخشی گئی، مجھے بھی ایسے بخش دیا جائے۔ ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے۔ اور جب میں دجالی سسٹم پڑھتا ہوں، جیسے میں نے پیچھے دجال کا بیان کیا، تو اس کے ہاتھ میں اختیارات ہوں گے، وہ غریب کو مروائے گا، امیر کو مروائے گا، پھر زندہ کر کے دکھائے گا، اور پھر کہے گا بھائی پانی گھٹ گیا جائے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں کہ اب بھی تو یہی حالت ہے، کیوں بھائی بجلی کے بلوں پر ٹھنڈ جے، بجلی کے بلوں پر ٹھنڈ ہے، حالات ہے نا، رونا ہے نا، چھوٹا بڑا سارے پریشانی، یہ ابھی تھوڑی ہے بیٹے، زیادہ ہوگی۔ ہماری تربیت کوئی نہیں نہ ہوئی، ہماری تربیت کوئی نہیں ہوئی۔ بعض چیزیں اس لیے بھی آتی ہیں ذرا احتیاط کرو نا۔ ہم خواہشوں میں بڑے ہوتے ہیں، پھر ضرورتیں تے آ جاندے، پھر گالاں تے آ جاندے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں دجالی سسٹم میں کیا کیا ہوگا۔ دجالی سسٹم میں آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوگی، ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، اور آپ روتے کرلاتے نظر آئیں گے کہ ہوگا کیا۔ یہ دجالی سسٹم ہی تو چل رہا ہے، دجل و فریب والا، بعد میں آنا دجال جو ہے، یہ ابھی سے سسٹم جاری و ساری ہے۔ آپ میٹھا میٹھا، اور اتنے لکھے ہوں گے، صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیں، رات کے وقت میں یہ پڑھ لیں، 10 دفعہ یہ پڑھ لیں، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، اور پورا پاکستان ہی پڑھ لیں۔ اگر ایسے ہی سان ہے تو پورا پاکستان ہی پڑھ لیں، معیشت کیوں برباد ہے؟ لیکن نہیں نا، جھٹکوں پر لگایا نا بیٹے آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو اس کام پر لگایا ہوا ہے کہ جس کام میں ہمیں معلوم ہے فائدہ کوئی نہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم پر پریشر بلوں کی وجہ سے، دوسرا ہم پر رسم و رواجی پریشر، شادی کس طرح کرنی ہے، مرنا کس طرح ہے، نہ تسی وہ چھڑ سکتے نہ چھڑ سکتے ہو، ادھروں پے تو تسی کہتے ہو لو جی ادھروں پوے، تہاڈے تے طاقت کسے پاسے نہیں، ادھر کا بھی نہیں سہ سکتے اور اپنے رسم و رواج بھی ختم نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ شادیوں کا دیکھیں کوئی گھاٹا کرنا چاہتا ہے تو ادھر کیوں روتے ہیں، ادھر بھی روئے نا، کہ ہم شادیاں بھی، مرگ بھی، کھانے پکا کر سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اسی سارے ڈرامے پورے کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں طرف سے آپ مرتے ہیں، ایک حکومت کی طرف سے، ایک رسم و رواجی۔ فقیری میں تو نہیں بندہ مرتا، فقیری میں نہیں بندہ مرتا، ایمانداری میں بندہ نہیں مرتا، مرتا تو یہ ہے اوپر سے بھی نیچے سے۔ ایک واقعہ سنا کے اصل مدعے کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک فقیر تھا، وہ شادی نہیں کرتا تھا، کہتا ماں مجھے ضرورت نہیں عورت کی، اور شادی پر بھی اس پر فرض ہے، واجب ہے سے عورت کی ضرورت ہو، اور سنت اس کے لیے ہے جو خرچہ چک سکتا ہے۔ سنت کس کے لیے؟ جو خرچہ اٹھا سکتا ہو، اس کے لیے یہ سنت ہے۔ تو وہ کہتا ماں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اسی محلے میں آگ لگ گئی، سارا محلہ جل رہا تھا۔ اس فقیر نے اپنی گڈری اٹھائی اور ساتھ میں اپنی ماں کو اٹھایا اور پہاڑی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا وہ دیکھ، کہا ماں اپنی اپنی، جنہیں جنہیں جوکم آیا ہے، جو لیتا ہے سب نو بچائے گا، اسی دا سکون لئیے نا۔ جو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو جنہ پھسایا ہے نا اپنے آپ نے، انہیں ہی رونا ہے تسی۔
تو سکون کنوں ملنا ہے؟ جہاں کوئی ہے ہی کھ نہیں، وہ کہتا چلا بھی جائے گا تو میرا کی، میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ فقیری میں کوئی نہیں مرتا، ایمانداری میں کوئی نہیں مرتا، اور آپ بھی جھوٹوں کے ساتھ ہوتے ہیں، سچوں کے ساتھ تو نہیں۔ جو سچ بیان کر رہا ہو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ خود جھوٹے ہیں، آپ خود کمزور ہیں، خود کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے پھنسے ہوتے ہیں۔ اب اصل مدعے کی طرف آتا ہوں۔ آج کا میرا بیان تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کو زکوٰۃ نہ دینے والوں سے اور جو نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے ان سے واسطہ پڑا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، ان کے دور میں بہت شاندار دور تھا، اور کیسرا و کسرا تک ہم 22 لاکھ مربع میل تک ہم نے حکومت کر لی۔ اس کے بعد جو جتنے بھی ان کے پاورفل تھے کیسرا و کسرا والے، انہوں نے کچھ چھوڑنا تھوڑی تھا، وہ بھی اندر آ کر شامل ہو گئے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے ابو لولو فیروز، اور جو ایران کا شہر کا شان ہے اس میں مزار ہے ابو لولو فیروز کا، حالانکہ وہ مرا مدینے میں تھا، وہیں ڈیڈ باڈی ہوگی اس کی، لیکن انہوں نے یہاں پر علامتی مزار بنایا ہوا، علامتی مزار وہاں پر مانگتے تھے۔ یہ 2007 میں تقریباً جو ہے نا ایران کے لوگوں نے کہا ایک تو تم لوگوں نے یہ مزار بنا دیا ہوا ہے اور اوپر سے جو ہمیں باتیں سننی پڑتی، پھر وہ بین کر دیا گیا تھا، لیکن ہے ضرور۔ وہ کس لیے تھا بات سمجھ میں آ گئی نا، وہ ان کا ہیرو تھا، انہوں نے نشان بنا دیا کہ یہ ہے۔ جیسے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر انور کہاں پر ہے، کچھ نہیں معلوم، یہ صرف نشان ہے، قبر نہیں ہے۔ قبر جب خارجیوں نے ان کو شہید کیا تھا اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنازے کے بعد ایسی جگہ پر دفنا دیا تھا تاکہ خارجیوں کو معلوم نہ ہو اور وہ قبر کی بے حرمتی نہ کریں، اس لیے سب ٹیوے ہیں کہ کہاں پر ہے کہاں پر نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے سر اتار دیے گئے تھے، اتنا بڑا ان کا شہادت کا درجہ تھا، سر اتار دیے گئے تھے، جسم جو تھے وہ پرزے کر دیے گئے تھے، گھوڑے ان پر دوڑا دیے گئے تھے، اس لیے ڈیڈ باڈیاں وہیں پر، اور یہ سر گئے تھے۔ اب سر کہاں پر دفن ہے معلوم؟ کل کو سمجھ آ رہی نا؟ ان کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا معلوم؟ یہ باتیں بیٹے میں اس لیے آپ کو بتاؤں کہ آپ کو معلوم ہو، کچھ نہ کچھ نکتہ تو آپ کے ذہن میں ہو کہ بعض مزار پہ نشان ہی ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں حضرت علی کے 3 مزار ہیں اس وقت، 3 مزار ہیں، تینوں مزاروں میں موجود نہیں ہے، یعنی قبر نہیں ہے ان کی۔ آگے چلتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا دور میں آیا تو باغی آ گئے۔ اب باغی کون معلوم ہی نہیں ہے، کہاں سے آئے معلوم ہی نہیں ہے، لیکن انڈر گراؤنڈ، جیسے پاکستان کو نیچے کر دیا جاتا ہے، انڈر گراؤنڈ پتہ نہیں لگتا کون ہے۔ اس لیے جو باغی گروپ اندر سے پیدا ہوتا ہے، میں ایک اس کی مثال دیتا ہوں، باغیوں کو کیوں نہیں پتہ چل سکتا۔ منافق عبداللہ بن ابی کا آپ کو معلوم ہوگا، رئیس المنافقین، جس کا جنازہ پڑھانے سرکار کے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی 1-2 نام دسو منافق نے، کبھی بھی تاریخ میں نام ہی نہیں لیے گئے۔ وہ اس لیے نہیں لیے کہ ہم نے ریکارڈ جمع ہی نہیں کیا منافق کون ہے، ہم نے تو دیکھا ایمان والے یہ ہیں جو اس کے الٹ ہیں، وہ منافق ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بیٹے؟ منافقین کے نام بھی نہیں ملتے کہ جی وہ 300 بندیاں لے کے واپس آ گئے، کون تھے؟ کیا وہ بعد مسلمان ہو گئے ہوں گے، ہمیں کیا معلوم کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ حجت الوداع کے موقع پر تو کم از کم 1,24,000 صحابہ تو موجود تھے نا، اتنی آبادی تو تھی نا۔ تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ نقطے میرے سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی کو باغیوں نے شہید کر دیا۔ باغی کون تھے؟ انڈر گراؤنڈ بیٹے آئے تھے، مسلمانوں کے روپ میں تھے اور شہید کر کے چلے گئے۔ ان میں کئی صحابہ کے نام بھی آ جاتے ہوں گے کہ یہ بھی تھے، لیکن ہم نے ثابت کیا، کیا ثابت کیا؟ کتابوں سے ثبوت نہیں ملتے۔ اگر کسی نے قتل کیا وہ کہے میں قاتل ہوں، اقرار کرے تو وہ قاتل، وہ اگر ذمہ داری لے کہ یہ بم بلاسٹ میں نے کیا ہے تو وہ قاتل، اگر 2 گواہ مل جائیں تب قاتل ثابت کیا جا سکتا ہے، ورنہ آپ کہیں محمد بن ابی بکر کو حضرت معاویہ نے شہید کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ کو حضرت معاویہ نے شہید کیا، کتوں گواہ؟ کتابیں کس نے لکھی؟ گواہ۔ کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کسی کا قتل کی بات کی جائے، فلاں نے کیا تو ثبوت کیا ہوگا؟ اقرار یا گواہ، یا قاتل خود اقرار کرے یا گواہ ہونے چاہیے۔
حضرت عثمان غنی کے کے بعد حضرت علی رضی کا دور آ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ جمل اور جنگ صفین ہو جاتی. جنگ جمل اس لیے ہوتی ہے کہ قصاص عثمان کا مطالبہ ہے. کس کا مطالبہ ہے؟ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص اس کا مطالبہ ہے. اور جنگ صفین میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مطالبہ کس کا ہے. اور جنگ جمل جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر عشرہ مبشرہ ان کے درمیان ہوتی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جو صفین ہے وہ ہوتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور جنگ صفین کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صلح پر. دونوں پارٹیاں صلح کر لیتی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس کوفے میں آ جاتے ہیں اور حضرت معاویہ شام میں چلے جاتے ہیں. اور ان دونوں کے درمیان سے گروپ جو نکلتا ہے نا، جو ان دونوں کے درمیان سے گروپ نکلتا ہے وہ تھا باغی گروپ، جنہوں نے کہا تھا کہ علی نعوذ باللہ کافر ہو گیا ہے. اس لیے کافر ہو گیا ہے، حاکمیت تو صرف اللہ کی ہے، اس نے یہ حاکم بنائے کیوں، فیصلہ کرنے والے مقرر کیوں کیے. اور ان کو نہروان کے میدان میں مارا گیا. وہ تھے باغی جو دونوں گروپوں کے اندر موجود تھے. اور پھر تینوں نے کوشش کی، ان گروپوں میں سے 3 نے کوشش کی، ان خارجیوں میں سے، ان باغیوں میں سے کہ 3 بڑے ہیں ان کو مار ڈالو، اسلام نیچے کا ہو جائے گا. نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 2 حضرت عمر بن العاص فاتح مصر، نمبر 3 حضرت معاویہ رضی اللہ. ان تینوں کو شہید کر دیا جائے. اور شہادت ملی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، باقی دونوں بچ گئے. یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ ذرا بتاتا جا رہا ہوں. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو مدینہ منورہ والوں نے، کنہوں نے؟ مدینہ منورہ والوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا. حضرت، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا لیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس کا ذرا مفہوم سمجھ لیجئے گا اور اس کو بھی دیکھیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک، کچھ کہتے ہیں ناف تک، کیونکہ ناف تک بات کی جائے تو لوگ کی غلط سمجھ لیتے ہیں. سر سے لے کر ناف تک حضور سے مشابہت ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کر پاؤں تک حضور سے مشابہت. کل کو سمجھ آئی؟ فیصلہ کرنا حضرت حسن کا کام تھا، کیونکہ دماغ حضرت حسن کا تھا اور حضرت حسین ان کے پیچھے چلتے تھے. زندگی میں جتنے فیصلے کیے نا اس دور میں صرف حضرت حسن نے کیے. تو گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ مفہوم نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فیصلے کیے ہیں اور باقی جو ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب باپ کے بعد خلیفہ بن جاتے ہیں. 6 ماہ ان کی خلافت رہی، انہوں نے سارا جج کیا اور جج کرنے کے بعد آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ جاتے ہیں. دونوں مل بیٹھتے ہیں اور دونوں مل بیٹھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہتے ہیں صلح کر لینی چاہیے، یا حضرت معاویہ، دونوں میں سے کہتے ہیں صلح کر لینی چاہیے. کہتے ہیں صلح کی شرائط لکھ دی جائے. صلح کر لی جاتی ہے، حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان صلح ہو جاتی ہے. اب صلح کیا تھی، اس کی شکیں کیا تھی، معاہدہ کیا تھا، حضرت حسن کون تھے اور حضرت معاویہ کون تھے. سب سے بڑا پوائنٹ ہوتا ہے کیا جو متفقہ کتابیں ہماری احادیث کی، سیرت کی کتابیں ہیں، اس میں حضرت حسن کے فضائل موجود ہیں اور حضرت معاویہ کے فضائل موجود ہیں. کیونکہ جب بھی کوئی انکوائری رپورٹ قائم ہوتی ہے نا کہ بھئی اس کے خلاف جو ہے انکوائری رپورٹ قائم کی جائے تو وہ کچھ پوائنٹ پر ہوتی ہے. ہم نے وہ پوائنٹ دیکھنے ہیں. پہلا پوائنٹ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل اور حضرت، اس میں بتاتے ہیں سورۃ آل عمران میں جو آیت مباہلہ آتی ہے، آیت نمبر 61، اس میں کہ تم اپنے بچوں کو بلا لو، اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لاتے ہیں. تو اس میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے فاطمہ، حسن اور حسین دونوں کو اپنی چادر پہ لپیٹ کر کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. صحیح مسلم 6220 کی یہ حدیث پاک ہے. ترمذی کی حدیث پاک آتی ہے 3781، بے شک حضرت حسن و حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ترمذی 3769، یہ دونوں میرے بیٹے اور نواسے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر. ترمذی کی حدیث پاک ہے. اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر.
صحیح بخاری 3751 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تلاش کرو۔ ترمذی 3774 حضرت حسن حسین جمعے کے وقت میں آئے تو حضور نے ممبر سے اتر کر انہیں پکڑا، اپنے سامنے لا کر پھر خطبہ شروع کر دیا۔ بیچارے گردے گردے آ رہے تھے نا، کیونکہ 3 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوئے تھے اور حضرت حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 11 ہجری میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے، محرم صفر ربیع الاول میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے 6-7 سال کے۔ تو جب یہ آئے کس وقت میں آئے تو چھوٹے تھے نا، تو گر پڑے تھے، آپ نے خطبہ چھوڑا، ان کو پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ صحیح بخاری 3735 3749 2122 یہ انٹرنیشنل نمبرز ہوتے ہیں، جب آپ دبائیں گے نا انٹر کریں گے گوگل پر جا کے تو آپ کو حدیث مل جائے گی۔ نبی کریم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرماتے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ صحیح بخاری 3752 حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی بھی حضور سے مشابہ نہیں تھا۔ ابو داؤد 4131 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو گود میں بٹھا کر فرمایا یہ مجھ میں سے ہے۔ شہادت، کسی کے زہر دینے سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی 5 ربیع الاول 49 ہجری یا 50 ہجری، لیکن اہل تشیع یہ سفر کے مہینے میں شہادت کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ شہادت جو ہے 28 سفر کو مانتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے محرم میں رونا پیٹنا شادی نہ کرنی یہ بھی اسی وجہ سے ہے، اور 28 سفر کو اس لیے مانا جاتا ہے الائے بلائے پریشانیاں سفر میں یہ انہوں نے ڈالی ہوئی دونوں مہینوں میں شادیاں نہیں کرنی، کیونکہ ان کا یہ 40واں ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ وہاں سے لے کر یہاں تک انہوں نے بلائیں ڈال دی۔ اور مسلمان کتنا سادہ سا ہے، مسلمان کتنا سادہ سا ہے، کہاں محرم میں حضرت حسین کے شہادت کے دن میں شادی، یار ان کو شہادت ہو تو 1400 سال ہو گئے، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ابھی تک اگر آپ کا کوئی باپ مر جائے کسی سال میں تو اس سال اس دن میں شادی نہیں کریں گے، مگر وہ دماغ میں ڈال دیا کہ نا اتنی بڑی شہادت، اور دین محمدی دیکھنا ہے کہ شہادت دیکھنی ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں، لمبا ٹائم ہے۔ اچھا آپ کا نماز جنازہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی جو اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ نے آپ کو جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا، یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اکثر کہا جاتا ہے مروان نے پڑھانے نہیں دیا، تیر چل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہت سی باتیں تاریخ میں جھوٹی لکھی گئی ہوئی ہیں۔ ان کا جنازہ بنو امیہ کے گورنر نے پڑھایا تھا۔ کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آگے چلتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ فضائل حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے، اور ایک پوائنٹ اس میں یاد رکھیے گا، دین مکمل کیا حضور نے۔ کس نے؟ آپ کا ایمان حضور کے بعد دین مکمل ہوگا، بعد میں نہیں۔ اب یہ فضائل حضور نے بیان کی ہیں، جیسے ابھی بیان کیے تھے۔ سورۃ حدید میں آتا ہے، سورۃ حدید 10 نمبر میں، تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور حق کے لیے لڑے، وہ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا اور خیال کیا، مگر اللہ نے حسن آخرت یعنی جنت کا وعدہ سب سے فرما دیا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان سب سے ہو بگا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ میں کون ہوئے تھے مسلمان؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن باپ کی وجہ سے ایمان اسلام لانا بتاتے نہیں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فتح مکہ سے کے بعد، اس لیے فتح مکہ کے بعد جنہوں نے ایمان لائے وہ ان کے لیے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اس لیے فتح مکہ کے بعد والوں کے لیے یہ آیت کریمہ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے 2924 میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے۔ اور صحیح بخاری کی مختلف احادیث 2799 2800 6282 6283 ان سب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بحری بیڑے پر جہاد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ مسلم صحیح مسلم میں 2604 حدیث پاک میں آتا ہے کاتب وحی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے 3765 باب ہے معاویہ بن ابو سفیان، باب کا مطلب کتاب اس میں جو فضائل لکھے نا، باب لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ کا نام لے کر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت معاویہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے وتر کی نماز صرف 1 رکعت پڑھی ہے تو انہوں نے کہا وہ خود فقیہ ہیں، وہ خود مجتہد ہیں۔ تو گل سمجھ آ گئی نا؟ صحیح حدیث میں کس کی آ رہا ہے کہ وہ خود فقیہ ہیں، کون؟
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. صحیح بخاری میں آتا ہے 1730 حدیث پاک میں, حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کینچی سے کاٹنے والے حضرت معاویہ تھے. یہ میں آپ کو صحیح حدیث سنا. ترمذی 3842, اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد 7152, اے میرے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا. حدیثیں آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یہ ارشاد یاد رکھیے گا, اسلام کا اول دور نبوی رحمت کا ہے, نبوی نبوت اور رحمت, اس کے بعد خلافت اور رحمت, اور اس کے بعد ملوکیت اور رحمت کا ہے. آج معجم الکبیر للطبرانی 14446 1444 اس میں کیا لکھا ہے؟ پہلا نبوت اور رحمت, دوسرا خلافت اور رحمت, پھر ملوکیت اور رحمت. اس لیے آپ پہلے بادشاہ ہیں مگر رحمت والے, آپ پہلے بادشاہ ہیں مگر رحمت والے. خلافت راشدہ ہم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ تک ختم کر دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاویہ تمام غزوات بالخصوص غزوہ حنین, غزوہ طائف, غزوہ یمامہ اور چھوٹی بڑی کئی گشتی مہموں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شرکت فرمائی. حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والوں میں حضرت معاویہ شامل ہیں. سیرت ابن ہشام میں یہ لکھا ہوا ہے. عہد صدیقی, سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت معاویہ کو شام بھیجے جانے والے لشکر کے ہر اول دستے کا علم بردار مقرر کیا, اور سپاہ سالار حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان تھے. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. عہد فروقی میں بھی حضرت معاویہ اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے. 18 ہجری میں امواس کے طاعون میں حضرت معاویہ کے بھائی حضرت یزید کے انتقال کے بعد, یزید نام تھا ان کے بھائی کا, حضرت یزید کے انتقال کے بعد سیدنا عمر فاروق نے آپ کو دمشق کا گورنر بنا دیا. کس نے بنایا؟ بنانے والا کون؟ جس سے شیطان بھی بھاگتا ہے, بنانے والا وہ. اچھا, اس کے بعد جہاں حضرت معاویہ نے 4 سال شام کی گورنر کی حیثیت سے روم کی سرحدوں پر لڑائی کر کے بہت سارے شہر فتح کر دی. کنہوں نے کیے؟ پہلے میں نے حضرت حسن کے فضائل بیان کیے, اب میں بیان کر رہا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. عہد عثمانی, سیدنا عثمان نے اپنے عہد خلافت میں حضرت معاویہ کے حسن انتظام, تدبر, سیاست سے متاثر ہو کر بہت سے علاقے فلسطین وغیرہ کو بھی ان کو بنا دیا کہ تم نے اس کی مینجمنٹ کرنی. اب یہ کہا جائے مقرر کس نے کیا تھا؟ عمر فاروق نے. باقی مینجمنٹ کس نے دے دی؟ حضرت عثمان غنی نے. مقرر کس نے کیا تھا؟ حضرت عثمان. اور اگر کو کہا جائے کہ حضرت عثمان غنی نے ان کو دیا, بنانے والے پہلے تھے بھائی, آپ نے اپنے بڑی مشکل سے کوئی 2-4 لگائے ہوں گے, ورنہ جتنے گورنر متعین کیے تھے حضرت عمر فاروق نے وہی کام کر رہے تھے. عہد سیدنا علی میں آ جاتے ہیں. باغیوں کو دور آیا جس میں مسلمانوں کے آپس میں 2 لڑائیاں جمل و صفین ہوئی. حضرت علی کی لڑائی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے, اور حضرت معاویہ رضی کی بھی ہوئی. مگر پرابلم کیا تھا؟ قصاص عثمان. حقدار کون تھے؟ حضرت عثمان, کیونکہ رشتہ دار تھے بیٹے. بنو امیہ میں یہ چچا کے بیٹے چچا زاد تھے, رشتہ دار تھے, اس لیے وہ مطالبہ کر رہے تھے. اور اوورآل دیکھا جائے تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ باغی موجود تھے, اور باغی جو تھے دونوں گروپوں میں موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں بھی موجود تھے. اس لیے حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ عثمان کا قصاص پہلے ہونا چاہیے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے پہلے میرے ہاتھ مضبوط کرو. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں ان کے ساتھ آ گیا, انہوں نے مجھے معزول کر دینا ہے, بٹھا دیا کہیں اوپر کوئی اور, تو پھر کیا ہوگا. یہ غلط فہمیاں اب پیدا ہو چکی تھیں. اور ایک حدیث پاک آتی ہے صحیح بخاری کی 28-12 کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے عمار تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ 28-12 حدیث پاک میں باغی گروہ حضرت علی اور صفین کی, حضرت علی اور حضرت معاویہ کی صفین میں لڑائی ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ باغی جو تھا شہید کس کی طرف سے ہوئے؟ حضرت علی کی طرف سے, اور کرنے والے حضرت معاویہ. سرکار نے گالویں سے سمجھنا مسئلہ ہے نا. سرکار نے فرمایا تجھے معاویہ, تجھے عمار ایک باغی گروہ شہید کرے. باغی گروہ کے اندر ہی موجود سی جو کہ نہروان والے تھے, ان کی طرف کوئی نہیں آتا, ان کی طرف کوئی نہیں آتا. حضرت معاویہ رضی اللہ کے سارے بھاگ جاتے ہیں. شہادت حضرت علی 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو باغی گروپ کے عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا, اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو جامع شہادت نوش فرمایا. ان کے بعد آگے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ نے چند شرائط پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی, اور ان کے بارے میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری 2704، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نواسا ہے، سید ہے، سردار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمان کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے۔ باغی کے مسلمان، سرکار نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے۔ اس لیے باغی نہیں، مسلمان، اور دو بڑی جماعتیں ادھر تھے۔ چلیں، صلح کس نے کی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے صحیح تھے نا، میں نے کہا سارے فیصلے حضرت حسن کیا کرتے تھے، اوپر والا دھڑ جو تھے نا سرکار کے مشابہ تھا۔ 60 ہجری میں جب سیدنا معاویہ رضی اللہ کی عمر کا 78واں سال تھا، اسلامی حکومت کی سرحدیں 64,65,000 مربع میل تک پھیل چکی تھیں۔ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل، اور یہ 64,65,000 مربع میل رقبے تک پھیل چکی تھی۔ 22 رجب 60 ہجری کو حضرت معاویہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ نماز جنازہ صحابی رسول حضرت ضحاک بن قیس نے پڑھائی۔ پوائنٹ نمبر 2 پر آ جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو فضائل بیان کیے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 کہ حضرت معاویہ اور حضرت حسن دونوں کا دین ایک ہے، دونوں کا دین ایک ہے، دونوں کے بارے میں سرکار کے فضائل موجود ہیں۔ اب یہ صلح ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، حضرت حسن نے صلح جو کی حضرت معاویہ سے باغی سمجھ کر کی کہ مسلمان سمجھ کر کی؟ یہ آپ کے دماغوں میں داخل کرنا چاہتا ہوں کہ باغی سمجھ کر کی کہ، کیونکہ کہ میں نے حدیث سنا دی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ، اب میں حوالہ دینے لگا ہوں کتابوں کا، البدایہ والنہایہ کا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو اپنے بیٹے حضرت حسن کو اپنے پاس بلایا، ان کی وصیت فرمائی کہ بیٹا، حضرت معاویہ کی امارت قبول کرنے سے ہرگز نفرت نہ کرنا، ورنہ بہت خون بہے گا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، اب کتابیں بولیں گی نا آپ کے لیے تو ہم اچھا پہلو اختیار کریں گے ہمیشہ کتابوں میں سے۔ صحابہ کرام کے لیے ہمیشہ اچھا پہلو اختیار کرنا ہے، اس لیے انہوں نے کہا بہت خون ریزی ہوگی۔ باپ نے سمجھایا۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کرنے کا دل میں سوچا ہی تھا کہ حضرت معاویہ نے آپ سے صلح کرنے میں پیش قدمی کر لی کہ صلح نہ کر رہی۔ دونوں طرف کی صلح جو حضرت علی سے ہوئی اور جو حضرت حسن سے ہوئی، دونوں میں پیش قدمی حضرت معاویہ نے کی۔ آگے بڑھنے والے حضرت معاویہ تیار صلح کرنے، دونوں طرف سے صلح کرنے میں وہ تھے۔ جس کے بعد حضرت حسن نے اپنی مرضی کے ساتھ، دلی رغبت کے ساتھ منصب خلافت حضرت معاویہ کو سونپ دیا اور حضرت معاویہ کو اپنا خلیفہ تسلیم فرما کر خلافت جیسے عظیم عہدے سے دستبرداری دے لی۔ تو گل سمجھ آ گئی جی؟ خلیفہ کس کو بنایا؟ ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں خلافت راشدہ حضرت حسن تک ہے۔ یہ ملوکیت تھی، لیکن رحمت والی ملوکیت تھی، طبرانی کی حدیث پاک کے مطابق۔ پوائنٹ نمبر 3 میں آ جاتا ہے، پوائنٹ نمبر 3 میں آ جاتا ہے معاہدے کی شرائط کیا تھی۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ تے سمجھو، کچھ تے پڑھو لکھو اور کہ ملاد ہی کروانے جے اور نعتہ پڑھ کے بخشوایا جانا جے۔ حقیقت کو سمجھیں، دجال سے لڑنے والے آپ ہوں گے۔ میں تو دعا کر رہا ہوں، یا اللہ میری نسل میں سے وہ اولاد دینا جو نسل در نسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ کھڑی ہو۔ دعا دیکھو کنی بڑی مانگنا پہ، دعا کنی بڑی، تاکہ میرے بچے بھی سارے ایمان والے رہن، نسل در نسل اتوں تک پہنچ جائیں۔ بڑے کو بڑی دعا مانگو، بڑے سے بڑی دعا مانگو نا، یا اللہ نے روٹی دے رزق دے، مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہی ہو، مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اصل کیا ہے؟ ایمان۔ اور جو ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے نا اپنے کردار سے، وہ ایمان دے سکتا ہے۔ روٹی دینا سب کا کام ہے، وہ تو مزدور بھی دے رہا ہے، تو کیا حق دے رہا ہے؟ دے وہ جو ایمان ہے۔ تو گل سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ آپ اپنی اولاد کو جو دے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان یعلمہم الکتاب، کتاب دا علم ہوئے گا، حکمت ہوگی، دنائی ہوگی، اور تانوں پھینٹا لا کے تہاڈی تربیت ہوئی ہوگی تو کچھ کرو گے نا۔ آپ تو پھینٹی لگوانا ہی نہیں چاہتے، اور تو بڑا بھیڑا انسان ہے، بس اینا کہتا ڈر گیا، انہیں کہا اگلے جمعے تو میں آنا ہی نہیں، مجھے بھیڑا کہتا گیا۔ یہ تو ساڈا حال ہے، یعنی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں، اینے محسوس گئے۔ جیسے ہمارے آج کے بچے جو ہے نا، وہ بڑے ہی نا سادہ سے، بڑے سیدھے سے، ابو جی میری برتھ ڈے آ گئی، مجھے ایک گفٹ چاہیے، نہ دیو تے رون لگ پہ۔ حساس بچے ہمارے پیدا ہو گئے، جن کو جو دیا نہ جائے پتہ نہیں خودکشی کر لیں، اور ہم بھی حساس، بیٹے کو نہ دیا تو ہوگا کیا۔
اصل چیز دینے والی، ان کی تربیت کرنے والی مفقود. اب ہم خواہشیں پوری کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، اور جب اوپر سے پڑے گی نا، جس طرح میں کہنا بجلی سے بل ٹھنڈے ہو، پڑھ رہے ہیں نا، اب سارے ٹھنڈے ہیں. عوام اور حکمران دونوں ایک جیسے ہیں بیٹے. میں نے مثال دی تھی، حکمران اور رسم و رواج. نہ آپ رسم و رواج چھوڑ دیں، نہ حکمران نہ چھوڑ دینے. فقیری میں معاملہ ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فقیری میں ٹھیک رہیں گے. اچھا جی، پوائنٹ نمبر 3، معاہدے کی شرائط کیا تھی؟ نمبر 1، اس وقت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد سیدنا حسن خلیفہ بنیں گے. انتقال کے بعد کون بنیں گے؟ اچھا. نمبر 2، مدینہ شریف، حجاز اور عراق وغیرہ کے لوگوں سے سیدنا علی کے زمانے کے متعلق کوئی معاہدہ اور مطالبہ نہیں کیا جائے گا. جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیتا انہوں نے تو پھینٹا نہیں لاؤ، انہوں نے کچھ نہیں کہا. پنجابی سمجھا لینا نا، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. نمبر 3، سیدنا حسن کے ذمے جو کچھ قرضہ وغیرہ اس کی ادائیگی حضرت معاویہ کریں گے. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شرائط ہماری ہوں گی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ نے کاغذ دیا خالی، کہا جو لکھ دے گا قبول ہے. یار بڑے دل والے سن، اگر اہل بیت بڑے دل دے سن تو انہوں نے تعلق رکھنے والے بھی بڑے دل دے سن، کیونکہ درجہ اہل بیت کا بڑے بڑا ہے، حضرت معاویہ کا بڑا نہیں ہے. حضرت علی عرش ہے اور حضرت معاویہ فرش ہے، اس لیے ہم حضرت علی کو بلند دیتے ہیں، حضرت حسن کو بلند کرتے ہیں. لیکن کل دیکھو نا کیسی شاندار کہتی ہے، جی میں بلیک چیک نہیں کٹ کے دے دیتا، اپنی مرضی کا لکھ لیا یار. یہاں پر اس طرح ہی ہوا تھا، ایک کتابوں میں لکھا ہے. یہ میں نے 3 شرطیں پہلے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے. حضرت اہل تشیع حضرات انہاں کچھ اور بھی ایڈ کر دیں، میں کہ وہ بھی لکھ لینے ہیں نا، تاکہ لوکی جڑے نا کہنے کہ وہ کہنے رہے مولوی دس دے نہیں ہے، اور مولوی بتاتے ہیں تم لوگوں کو دین ہی جھوٹا ہے، کیا کریں. ایک سوال کا جواب نہیں دیں گے یار، یقین مانو، ایک سوال کا جواب ماں مر جائے صحیح جواب دیں. شیعان محمد گروپ کو کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں گروہ جماعت کو. شیعان محمد، بدری، احد، تبوک، خیبر، بیت رضوان، غزوہ حنین، فتح مکہ، ان سب کو تو ہم جانتے ہیں، حجۃ الوداع اور غدیر خم تک جتنے تھے. گل سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ تھے شیعان اور شیعان علی. حضور کے بعد جنہوں نے انہوں نے امام منیا، کون تھے؟ کوئی ایک صحابی جس نے حضرت علی رضی اللہ کی بیعت کر لی. اور جی غدیر خم پر جو اعلان ہو گیا تھا، وہ اعلان تو کچھ اور تھا، ٹیکنیکلی گمراہ کرتے ہو. بتاؤ کہ مولا علی کے شیعہ کون تھے؟ کوئی ایک تھا 14 اور 12 والا، 14 اور 12 تو لے آئے نہیں سن. ہونا کنے سی؟ قرآن سے ثابت کرتے 12 امام، سورہ بقرہ کی فلاں آیت پڑھ لے، 12 امام لکھا ہوا ہے، اور حضرت علی رضی کو نام لکھا ہے. جھوٹم جھوٹ. اب میں نے کیا سمجھایا؟ شیعان محمد کو تو ہم جانتے ہیں، یہ شیعان علی کون تھے؟ یہ مسلمانوں کی لڑائیوں سے نا ایک علیحدہ گروپ پیدا ہوا ہے. یہ مسلمانوں کی لڑائیاں بیان کریں، فدق پر دیکھو کیا ہوا، جمل اور صفین میں کیا ہو گیا. بدر کی گل نہیں کرن گے، بلکہ بدر اور احد کے متعلق کہیں گے بگوڑے نعوذ باللہ، احد سے بھاگنے والے. یعنی سرکار دے نال جڑے سن بھج گئے، تہاڈا تے ایمان ہی کوئی نہیں ہے گا، تم کون ہو؟ ایک سوال کا جواب. سوال کیا میں نے کیا؟ شیعان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم جانتے ہیں، شیعان علی کون تھے؟ کوئی ایک صحابی تھا 14 اور 12 عقیدے کا، کیونکہ 14 اور 12 کہتے ہیں امام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا، منصوص من اللہ ہوتا ہے. اللہ نے کسی قرآن کی آیت میں حضرت علی رضی کا نام لیا ہو نہیں، تو پھر دین کون سا؟ جھوٹا. کون سا؟ لیکن طاقتور بڑے ہیں، طاقتور بڑے ہیں. اگے میں نے کچھ کہنا، اللہ اللہ ہی ہے، بندے بندے ہی نے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہمارا عقیدہ تو نہ چھین سکتے، عقیدہ تو وہی رہے گا نا. جھوٹوں کو جھوٹا ہی کہیں گے نا، سچا تو نہ کہہ سکتے یار. چلے نمبر 4 کہتے جی شرط رکھی تھی، یہ اہل تشیع کتابوں میں لے، کتاب اللہ، سنت مصطفیٰ اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کو قائم رکھنے کی شرط پر قائم رہنا. یعنی انہوں نے طریقے سے چلنا ہے، اور تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو ولی عہد مقرر کرو. 5واں، میرے والد علی رضی اللہ کو گالیاں نہیں دی جائیں گی. نمبر 6، کوفے کے بیت المال سے 5 لاکھ درہم لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ 3 میں نے پہلے بتائی، یہ 3 اہل تشیع کی ہیں. سوال یہ میرا بنتا ہے، آپ غور کیجئے گا میرے سوال. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی، آپ 49 ہجری میں وصال کر گئے تھے، اور حضرت معاویہ 60 ہجری میں، یعنی کہ 10-11 سال پہلے آپ کا وصال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ کا وصال ہوتا ہے. اس لیے یہ
10-11 سال اور 9-20 سال تک حضرت حسن اور حسین نے کبھی کہا ہو کہ حضرت معاویہ نے شرط کو نہیں پوری کی؟ کبھی کہا ہو؟ اگر کہتے نا حضرت معاویہ کے دور پر ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، نعوذ باللہ، کہا جاتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا تھے کہ باپ کو گالیاں دی رہی ہیں، اسے شرط کی ہوئی ہے؟ تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ سب جھوٹ ہے، حدیثوں کو ٹیکنیکلی گھمایا گیا ہوا ہے، حدیثوں کو ٹیکنیکلی گھمایا گیا ہوا ہے۔ میں اس کی شاید ابھی ٹائم ملا تو ایک حدیث سنا دوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اچھا جی، اب میرا سوال کیا تھا؟ شرطیں رکھی گئی، میں نے آپ کو بتا دی، اور ان شرطوں پر معاہدہ ہو گیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے کوئی شکایت کی حضرت معاویہ کے دور میں۔ اب حوالے پڑھتے ہیں۔ ایک قدیمی شیعہ مورخ ابو حنیفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کے ساتھ جو شرائط طے کی تھے ان میں کوئی کمی نہیں کی۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں حق بات یہ ہے کہ حضرت حسن کی صلح کے بعد حضرت معاویہ کی خلافت، انہوں نے خلافت کہہ رہے ہیں، ملوکیت نہیں کہہ رہے، حضرت معاویہ کی خلافت صحیح معنوں میں ثابت ہے اور اس کے بعد وہ خلیفہ حق اور امام صادق ہے۔ ٹھیک ہے جی، امام حجر مکی کہہ رہے ہیں کسی نے سیدنا حسن سے پوچھا، تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ آپ خلافت چاہتے؟ تو آپ نے فرمایا جس وقت ایک بڑی فوج میرے ساتھ تھی اس وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خلافت چھوڑ دی، ان لوگوں دی خوش کی کہتا ہے لوگوں واسطے میں خلافت واسطے دوبارہ لڑاں گا۔ تو گل سمجھ آئی نا؟ یہ میں آپ کو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی ہو کیا رہا ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں معاویہ کے زمانے میں دشمن کے ممالک میں اللہ کا کلمہ بلند تھا، غنیمتیں زمین کے سب گوشوں سے سمٹ کر آپ کے پاس آتی تھی، اور مسلمان آپ کے دور خلافت میں عدل و انصاف اور راحت و آرام کے ساتھ اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ البدایہ والنہایہ۔ ٹھیک ہے جی، کسی نے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی حضرت معاویہ کے دور میں۔ اب یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس دور میں ساری صلح کی شرائط مکمل تھی۔ اب پوائنٹ نمبر 4 پہ بات کر لیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 2 3 میں نے بتایا۔ پوائنٹ نمبر 4، صلح کے بعد جب تک حضرت حسن حیات یعنی زندہ رہے کہ حضرت معاویہ سے ملتے رہے۔ پہلا حوالہ، حضرت حسن حضرت معاویہ کے خلافت کے دوران کے پاس جایا کرتے تھے۔ جب وہ ایک بار ان کے پاس گئے تو حضرت معاویہ نے فرمایا میں تمہیں ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا اور نہ بعد میں دوں گا۔ انہوں نے 4 لاکھ درہم حضرت حسن کو دیا اور انہوں نے قبول کیے۔ ٹھیک ہے، سیر علام النبلاء میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرا، حضرت حسن بن علی ہر سال حضرت معاویہ کے بعد تشریف لے جاتے اور انہیں 1 لاکھ درہم ہر سال دیا کرتے تھے۔ آگے ایک لمبی بات ہے لیکن میں بیان نہیں کرتا۔ تاریخ دمشق میں یہ لکھا ہوا۔ جب سیدنا علی بن ابو طالب شہید کر دیے گئے اور حضرت حسن حضرت معاویہ کے پاس آئے تو حضرت معاویہ نے سے کہا اگر تمہیں یزید، انہوں نے کہا تینوں یزید دی گل نہ کر، یزید اپنی جگہ تے تو اپنی جگہ، تیری ماں تے حضرت فاطمہ ہے یار۔ یہ انہوں نے فرمایا کہ تیرا رتبہ تے بہت بڑا ہے نا یار، تیری گل تے ہو رہی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ معاویہ رضی سے عطیات قبول کیا کرتے تھے دونوں بھائی، یعنی کہ 60 ہجری تک دونوں بھائی تحفے تحائف لیتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ نے حضرت حسن بن علی کے لیے 1 لاکھ درہم بھیجے تو وہ اپنے پاس موجودہ لوگوں سے کہنے لگے اس میں جو شخص کچھ لے لے وہ اس کا ہوگا۔ اللہ بڑے سارے ون دن۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ کو 1 لاکھ درہم بجوائے تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ بھی تاریخ دمشق میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں بھائی اکثر معاویہ کے پاس جایا کرتے، دونوں کی بہت عزت اور تکریم کرتے، محبت شفقت سے پیش آتے اور اپنے برابر تحت بٹھاتے اور ایک دن میں ان کو 2 لاکھ درہم عطا کیا کرتے تھے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تلخیص شافی میں شیعہ عالم لکھتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کی بیعت کی اور خلافت ان کے سپرد کر دی اور خود اس سے دستبردار ہو گئے اور حضرت معاویہ سے عطیے اور تحائف۔ کوئی نیندر تو نہیں آ رہی؟ تو گل سمجھ آ رہی نا میری؟ پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 چل رہے ہیں۔ ایک اہل تشیع حضرات کی کتاب میں لکھا ہے حضرت حسن رضی اللہ نے امیر معاویہ سے عہد دیا کہ مجھے ہر سال 50,000 درہم دیں گے، تو انہوں نے ساری عمر یہ کام کیا تھا۔ کوفے والوں نے پھر حضرت حسین کو بہکانا چاہا، مگر ابو حنیفہ لکھتے ہیں، شیعہ لکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہم نے بیعت کر لی اور عہد کر لیا، ہمارے بیعت کے توڑنے کو کوئی سبیل نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ پوائنٹ بتا دیا کہ حضرت
حسن حسین حضرت معاویہ سے یہ 19 سال کے ڈیوریشن میں ملتے رہے اور تحفے تحائف لیتے رہے. صلح کی کوئی ایک شرط بھی ایسی نہیں تھی جو حضرت معاویہ نے پوری نہ کی ہو. باقی رولا جے سارا، باقی کیا ہے رولا. پوائنٹ نمبر 1 میں نے فضائل بیان کیے تھے، پھر آگے بتایا کہ صلح معاملہ کیا ہوا، اسے آگے بتا دیا شرائط کیا تھی، اس کے آگے بتایا کہ دونوں کے تعلقات کیسے تھے. پوائنٹ نمبر 5، حضرت علی حسن حسین کی نظر میں حضرت معاویہ کا کردار کیا تھا. ابھی تو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کی سوچ رہے ہیں. سیدنا علی کرم الوجہ فرماتے ہیں جب صفین سے لوٹے، جب جنگ تو لوٹے تھے، آپ سے فرمایا اے لوگو تم معاویہ کی امارت کو پسند نہ کرو، کیونکہ باخدا اگر تم انہیں کھو دیتے ہو، اگر اور دنیا تو چلے جاندے تے تہاڈے سر گردنا تو اچھلتے نظر آنے. ٹھیک ہے جی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ لکھا ہوا ہے. رباح بن حارث کہتے ہیں کہ صفین میں کسی نے کہہ دیا کہ اہل شام مسلمان نہیں رہے، یعنی حضرت معاویہ والے مسلمان نہیں رہے. تو حضرت عمار بن یاسر، جن کو کہتے ہیں نا باغی گروپ نے شہید کیا، حضرت عمار بن یاسر نے جب یہ سنا تو فرمایا ایسا نہ کہو، کیونکہ ہمارے ان کے نبی ایک ہیں اور قبلہ بھی ایک ہے، البتہ یہ وہ لوگ ہیں جو آزمائش میں سے گزر رہے ہیں. یہ بھی مصنف ابن شیبہ میں لکھے ہوئے حدیث جو ہے صفحہ 408 پر لکھی ہوئی ہے. پوائنٹ نمبر 7 یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت علی اور عمار بن یاسر نظر میں کیا تھے. وہ کہتے ہیں گردنا تھوڑیاں اچھلن گیا. گل صحیح کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نہ آتے تو پھر کام بہت بگڑ گیا ہوا، پھر یہ کام کبھی ختم ہی نہیں ہونا تھا. 19 سال یا 20 سال کی حکومت میں کوئی بھی باغی اوپر نہیں آیا، سب کی گردنیں ختم کر دی. اتنا زبردست آپ کا یہ کیا ٹائم گزرا ہے، کوئی باغی سامنے نہیں آتا، کوئی بولتا نہیں. یہ جو بعد میں بھونک رہے ہیں وہی تو باغی ہیں. گل سمجھ لیا کرو نا، نہیں سمجھ آئی تو نہ سمجھو. جو آپ بھونک رہے ہیں نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، وہی تو باغی ہیں. انہوں نے یا باغیت اثر ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. میں نے آپ کو حدیثیں بھی سنا دی ہیں، سارا کچھ سناتا جا رہا ہوں، صحیح حدیثیں بھی سنا دی ہیں. پوائنٹ نمبر 6، کہ اہل بیت کی رشتہ داریاں قریش کی شاخ بنو امیہ سے ہوئی یا نہیں؟ پہلا سوال ہے میرا. دوسرا سوال میں کرتا ہے. دوسرا، سیدنا علی حسن حسین نے اپنی کسی اولاد کا نکاح کسی 14 اور 12 عقیدہ رکھنے والے شیعہ سے کیا ہو تو بتا دیں. ہے ہی نہیں سی کوئی تو ہونا کتوں سے، وہ دین ہی کوئی نہیں سی تو ہونا کہاں سے تھا؟ تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چلو، نبی کریم کی دوسری بیٹی رقیہ حضرت سیدنا عثمان بن بنو امیہ کے تھے، ان سے ہوا. ٹھیک ہے، ان رقیہ کی انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح ان سے ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود شادی حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے ہوئی. سیدنا عقیل بن ابی طالب کا ایک عقد ان کی پہلی بیوی فاطمہ بنت ولید بن عتبہ بن ربیہ کی ہمنام پھپھی فاطمہ بنت عتبہ سے ہوا تھا بنو امیہ. سیدنا علی نے ابو العاص سانڈو سن کی سن سانڈو سن. ٹھیک ہے، سیدنا علی نے ابو العاص کی ایک صحابی امامہ سے جو سیدنا زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن سے تھی، حضرت فاطمہ کے بعد ان سے شادی کر لی تھی، بنو امیہ سے شادی کر لی تھی. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ایک شادی سیدنا ابو سفیان اموی کی بیٹی میمونہ کی صاحبزادی آمنہ یا لیلہ بنت ابی مرہ سقفی سے ہوئی تھی. بنو امیہ سے شادیاں بیان کر رہا ہوں، کہنا جی آپس میں رشتہ داریاں سب. سیدنا علی کی ایک صاحبزادی رملہ بنت علی کی دوسری شادی معاویہ بن مروان بن حکم بن عاص اموی سے ہوئی تھی. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سیدنا علی کی دوسری شادی حدیجہ کی دوسری شادی بنو امیہ کے خاندان بنو حبیب بن عبد شمس کے ایک اہم فرد ابو السنابل عبد الرحمن بن عبداللہ سے ہوئی تھی. سیدنا حسن بن علی کی پوتی کی شادی، میں نے بہت سی لکھ دی، جس کا مطلب یہ تھا بہت سے ریفرنس ہیں جس میں ہے بنو امیہ اور اہل بیت کی شادیاں ہوئی ہیں. ارے اگر لڑائی تھی، دین ایک نہیں تھا تو شادیاں کربلا کے بعد بھی ہوئی ہیں، کربلا کے بعد میں بھی ہوئی ہیں. اور میں ایک آپ کو اور بات بتا دوں، ام محمد جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی کے بیٹے کی بیوی تھی، بیٹی تھی، اس کا نکاح یزید سے ہوا تھا. کیسے ہوا تھا؟ ام محمد کا نکاح یزید سے ہوا تھا. اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے. ام کلثوم اور زینب بنت علی دونوں بیٹیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ شام میں دفن ہیں، کیونکہ جب کربلا ہو گیا تھا یہ مدینہ پاک میں واپس ہی نہیں آئی تھی، بلکہ یہ یزید کے پاس ہی ٹھہری تھی کیونکہ ستیلی بیٹی ان کے پاس تھی. تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا یزید اچھا تھا، یہ نہیں میں نے کہا. یزید فاسق تھا، فاجر تھا، یہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ واپس نہیں آئی، یہ بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ رشتہ دار تھے آپس میں یارو.
اور حضرت جو کہتے ہیں جعفر تیار کے بیٹے تھے وہ بعد میں بھی ان سے ملتے رہتے تھے، ان کا کاروبار ان کے ساتھ تھا۔ ہم لوگوں نے، میں صرف ایک چیز پن پوائنٹ کر رہا ہوں کہ 14 اور 12 کا عقیدے والا کوئی، چلو جی یہ میں نے پوائنٹ نمبر 7 اہل سنت 2 نمبر علماء، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یاد رکھنے والا۔ اہل سنت 2 نمبر علماء، یہ مرزا انجینئر ٹائپ، غامدی ٹائپ، بابا صاحب کی طرح کے جو صحیح احادیث کی بات کرتے ہیں، تو کیا بتا سکتے ہیں کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے احادیث کو اکٹھا کرنے کی جو شرائط راوی میں رکھی، کیا حضرت معاویہ سے جو احادیث مروی ہیں اس کو کس حیثیت سے قبول کیا؟ تو گل سمجھ لینا، حضرت امام بخاری کہتے تھے کہ میں نے جس سے حدیث لینی ہے، میں اپنے شیخ سے اوپر جس سے حدیث لینی ہے وہ کامل ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، بے ایمان نہیں ہونا چاہیے، سکہ راوی ہونا چاہیے، سکہ راوی، حافظہ ٹھیک ہونا چاہیے، کئی شرائط ہیں، مسلمان ہونا چاہیے، کامل ہونا چاہیے، حافظہ ٹھیک ہونا چاہیے، سکہ راوی ہونا چاہیے۔ اب مزیداری کی بات ہے، غور و فکر کرنے والی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 روایت متفق علیہ ہیں، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے، 4 روایت اکیلی حضرت امام بخاری نے بخاری شریف میں لی، اور 5 روایت حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم میں لی، اور 60 روایت باقی 7 کی کتابوں میں آتی ہیں، اور ٹوٹل 163 احادیث کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اگر حضرت معاویہ مسلمان نہیں ہیں، سکہ نہیں ہیں، بے ایمان ہیں، باغی ہیں، تو پھر حدیث امام بخاری نے لی۔ جو حدیث صحیح بخاری کی بیان کرے گا کیا وہ سچی ہے؟ تو پھر امام بخاری کے ساتھ ساتھ حضرت معاویہ بھی سچے ہیں، نہیں تو پھر امام بخاری کو پہلے مانے ہی نہ۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے بیٹے جو میں نے بیان کیا۔ حدیثیں اگر سچی ہیں، راوی سچے ہیں، صحیح بخاری صحیح اسناد اور راویوں کے ساتھ ہے، تو پھر راوی حضرت معاویہ بھی ہیں۔ تو 2 نمبر جو لوگ علماء کرام میں جو بیان کرتے ہیں، اگر وہ یہ بیان کریں تو پھر مر جائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو پوائنٹ اس لیے بتایا بیٹے، دور دجالی چلنا ہے، آگے بہت سے گمراہ ہوں گے، آپ کو کسی نے کم بتانا ہے، میرے جیسے کچھ بتائیں گے، ورنہ لوگوں نے کم بتانا ہے۔ لوگ جاہل، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ پوچھو جائے تمہارے نبی کا نام کیا ہے، امام حسین، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، یہ بھی سچا بات کیا آپ کو بیان کرے، ان کو یہ بھی نہیں پتا، جیسا رولا پہ گیا نا میلاد فرض ہے، واجب نہیں ہے، یہ کر دو وہ کر دو، ہم نے میلاد کرنا ہے، جو میلاد نہیں ملاتے وہ شیطان ہے، استغفر اللہ۔ نہ میلاد کا طریقہ ان کو معلوم ہوگا، متفقہ طریقہ کار کیا، نہ کچھ اور۔ چلیں یہ میں نے آگے پوائنٹ نمبر 8 سوال، فدق جمل و صفین یا یزید وغیرہ پر اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا ہے کہ 14 اور 12 امام کا عقیدہ نبی کریم، صحابہ کرام، تابعین کے دور میں کسی کا تھا، کس کا تھا؟ 14 اور 12 والوں کی قرآن، تفسیر، حدیث کی کتب اور حدیث کی شرح کے اصول کیا ہیں؟ یہ 8واں پوائنٹ میں نے دیا۔ اللہ اگر میں آگے پلان، میری یہ ذاتی رائے دینا، میری ذاتی رائے، کوئی منو یا نہ منو۔ شیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بدر، احد، خیبر، بیت رضوان، فتح مکہ، حنین، تبوک اور حجۃ الوداع کے ساتھ ساتھ غدیر ہم پر موجود صحابہ کرام کی مخالفت میں 2 نمبر شیان علی کا بنو ثقیفہ، فدق جمل و صفین، حضرت معاویہ پر گنجل ڈالنے والوں کا دین، ختم نبوت کے ساتھ ساتھ 14 اور 12 کے فارمولے سے مائنس نبی فارمولہ بنا کر ایک نیا دین بنانا۔ نبی مائنس مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، کتاباں گڑیاں، کون سی کتابیں ہیں؟ نام بتاؤ۔ ہمارے کتابوں کے راوی تو صحابہ ہیں، تمہارے کون ہیں؟ اور قرآن و حدیث میں واضح طور پر 14 اور 12 کا عقیدہ تھا، تو سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسین اس پر عمل کیوں نہیں کیا، اور کسی صحابی نے ان کو مانا کیوں نہیں؟ ان کا گل سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ میں نے آخری اپنی ریکمنڈیشن دے دی، سمجھ میرا نتیجہ کنکلوژن کرکس نکال دیا نا، آپ کو دے دیا ہے کہ یارو کچھ تو سوچو، پیسے کمانے ہیں تو کما لیں، روٹی کمانی تو کما لیں، مولوی نے اوپر نہیں آنا۔ اب کسی مذہب کا کوئی بھی مذہب والا اوپر نہیں آئے گا، دوڑ معیشت کی لگے گی صرف، لیکن اس کے باوجود بھی بخشش ایمان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنتی ہیں، ان کے خلاف کوئی نہیں بولے گا۔ حضرت معاویہ بھی جنتی ہیں، حضرت ہند جو ان کی ماں ہے، میری بھی ماں ہے، میری بھی ماں، ابو سفیان میرے بھی باپ، میں ان سب میں سے کسی کو برا نہیں کہتا، یزید سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے،
میں کہہ رہا ہوں کہ فاسق ہے، فاجر ہے، میرا بھائی نہیں ہے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو عقیدہ اہل سنت کا وہی ہم بیان کریں گے. اس لیے میں نے آپ کو یہ بیان کر دیا، صلاح و شرائط بیان کر دی، ان کا تعلق کیا تھا، دونوں کی احادیث بیان کر دی، پوائنٹ نمبر 6 7 8 تک آپ کو بیان کر دیا، اور آخر پر بیان کر دیا کیا پلان کیا ہے کہ اسلام کا مینڈیٹ چوری کر کے مسلمانوں کو کہا جائے کربلا کے میدان میں آؤ، کوفے کے میدان میں آؤ، مزاروں پر حاضریاں دو، ہم ہیں. دیکھو کربلا میں کتنا بھیڑ ہو جاتی ہے، اتنی تو خانہ کعبہ میں بھی نہیں ہوتی. خانہ کعبے کو چھڑوا کر آپ کو مزاروں کے پیچھے لگانے والے کون؟ آج بھی آپ، ہم لوگ بھی بریلوی حضرات مزاروں پر جا کر ڈیگے دیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے. کہاں پر پھنسے ہوئے ہیں؟ جو اگر دعا مزاروں پر قبول ہوتی ہے مسجد میں نہیں ہوتی. ہم لوگ 2 نمبری میں پڑ گئے نا، ہمارا دین بدل چکا ہے. اس لیے ہم میٹھی میٹھی باتیں سنا، مولوی صاحب کو لڑن والے کہنے کا جتنے لگا ٹھیک ہے، تیری بہن نے چکے لائے ٹھیک ہے، تیری ماں نہ کوئی زنا کر دے ٹھیک ہے، انہوں بھی ٹھیک ہو نا، جتنے لگا ٹھیک ہے. اور دین کی بات ہے یار، مسئلہ کیا ہے؟ دین کا ہے. کیوں لگا رہے کہیں پر؟ ہماری نسلوں کو برباد کرے گا، لگا رہنے دو. ہم بیان بھی نہ کریں، اندر کھاتے ہی کام ڈال دیتے ہیں. پوری بالٹی اگر دودھ کی بھری ہو، ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ آپ کے ایمان پر ایک قطرہ بھی گر گیا نا، سارے نماغ ہو جاتا ہے. تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.